آئیے ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آتے ہیں. ہاں سنیے زبردست چیز. چند صحابہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو یہ کافر کان لگا لگا کر سنتے ہیں، دیواروں پر کان لگا کر سنتے ہیں. جب ہم زور سے مسجدوں میں نماز کی حالت میں قرآن کی تلاوت جب میں زور سے کرتا ہوں تو یہ کافر سن لیتے ہیں باہر سے، پھر یہ مسجدوں میں گھس جاتے ہیں اور بے تحاشا مارتے ہیں. اتنا مارتے ہیں کہ مارتے مارتے پیڑتے پیڑتے ہمیں بدحال کر دیتے ہیں، لہو لہان کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ وہ کس وقت کان لگا کر سنتے ہیں تمہاری دیواروں پر؟ کہا اللہ کے نبی شام کو جب وہ کام کر کے واپس آتے ہیں، بہت دیر ہو گئی، تقریباً 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ، وہاں بڑا شور ہو رہا ہے، وہ پیچھے وہ لوگ سن ہی نہیں رہے، پتہ نہیں کیا خرافاتیں کر رہے ہیں. بچے نہیں ہیں اس میں، کچھ بڑے بھی ہیں. ادھر دیکھیے وہ پیچھے، اور ابھی تک نہیں سن رہے. دیکھو وہ پھر چھلانگ لگا رہا، کود رہا، ان کی آواز یہاں تک آ رہی ہے. کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ان کو بھگا دے، ان کو کہہ دے گھر جائے. اتنے شیطان بچے، ان کے ماں باپ سے پوچھو، ہمارا دل کہتا ہے یہ رات میں پیدا ہوئے ہوں گے. ہاں بڑا بڑا بھی ہے، ہم کو یہاں سے دکھ رہا ہے. ابھی نگاہیں اتنی کمزور تھوڑی ہوئی ہماری. پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کس وقت کان لگا کے سنتے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول وہ جب شام کو کام کر کے واپس آتے ہیں، جب تو وہ کان لگا کر سنتے ہیں. یعنی عصر کے وقت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کان لگاتے ہیں وہ دیواروں پر؟ کہاں. تو ٹھیک ہے پھر عصر میں تم قرآن کی قرأت زور سے کرنا بند کر دو، یعنی آہستہ پڑھ لو. اور کب کان لگاتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول قیلولہ کرتے وقت. ہم لوگ جب دوپہر میں کام کر کے آتے ہیں، گھر میں کھانا کھا کے تھوڑا سوتے ہیں، قیلولہ یعنی ظہر کی نماز کے وقت وہ کان لگا کر سنتے ہیں اور ہم کو پکڑ کے مارتے ہیں جب ہم زور سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تب. تو اللہ کے نبی نے کہا ظہر میں بھی تم قرآن کو آہستہ پڑھو. دیکھیے آپ نے یہ نہیں کہا کہ نماز گھر میں پڑھ لو. مقامی آدمی ہو جو کہیں کا رہنے والا ہو، آپ اپنے گاؤں کے رہنے والے ہیں تو آپ اپنے گھر پہ نماز نہیں پڑھیں گے. کوئی مسافر آدمی ہے، سفر سے آیا ہے، تو وہ جہاں ٹھہرا ہے، جہاں رکا ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے اپنے مقام پر جہاں وہ ٹھہرا ہے، اس لیے کہ اس کو قصر میں کرنا ہے، 2 رکعت پڑھنا ہے. اور مسافر ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، وہ 2 نمازیں ملا سکتا ہے، اس کو گنجائش ہے. لیکن مقامی آدمی کو نہیں. اللہ کے رسول نے ان سے کیا کہا؟ اچھا ظہر میں مارتے ہیں اور عصر میں مارتے ہیں. کہاں؟ تو ٹھیک ہے ظہر میں آہستہ پڑھ لو اور عصر میں آہستہ پڑھ لو. اچھا یہ بتاؤ مغرب میں؟ کہ اللہ کے رسول وہ بہت دیر سے آتے ہیں تو مغرب میں وہ کان لگا کے نہیں سنتے ہیں. تو آپ نے فرمایا پھر مغرب میں قرآن کی تلاوت زور سے کرو. اچھا عشاء میں؟ ہاں اللہ کے نبی جب وہ گھر کاروبار کر کے کھیتی باڑی کر کے واپس آتے ہیں تو عشاء میں بھی کان لگا کے سنتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں تو وہ عشاء میں بھی نہیں سنتے ہیں کیونکہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کھانا کھایا اور سو گئے. مغرب کے بعد آتے ہیں سنتے نہیں ہیں، اس لیے آپ نے کہا مغرب میں پڑھو زور سے. عشاء کی نماز آپ اتنی دیر سے پڑھتے ہیں کہ ان کو نیند آ جاتی ہے، وہ عشاء میں بھی نہیں سنتے. آپ نے فرمایا تو عشاء میں بھی پڑھو. اچھا فجر میں؟ کہ اللہ کے نبی فجر میں تو وہ خود ہی گھوڑا بیچ کے سوتے رہتے ہیں. تو آپ نے کہا پھر فجر میں بھی زور سے تلاوت کرو. پہلے یہ 5 وقت زور سے تلاوت ہوتی تھی، 5 نمازوں میں زور سے پڑھا جاتا تھا. الحمدللہ رب العالمین. جب صحابہ نے شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول یہ ہمیں مارتے ہیں، کانوں میں دیواروں پہ کان لگاتے ہیں، سن لیتے پڑھ رہے ہیں تو مارتے ہیں، پیڑتے اتنا مارتے ہیں کہ لہو لہان ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کہا کب مارتے؟
کہا ظہر میں. آپ نے کہا ظہر میں آہستہ پڑھو. کب مارتے ہیں؟ کہا عصر میں. عصر میں بھی آہستہ پڑھو. مغرب میں؟ کہا نہیں زور سے پڑھو. عشاء میں سو جاتے ہیں وہ, زور سے پڑھو. فجر میں نہیں اٹھتے ہیں وہ, زور سے پڑھو. میرے بھائیوں یہ سلسلہ چلتا رہا, بہت دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا, اور اتنے دنوں تک یہ سلسلہ چلا کہ مکہ فتح ہو گیا. جب مکہ میں کامیابی مل گئی اور نبی کی حکومت آ گئی, تب صحابہ کرام نے پھر عرض کیا. اب جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے. اب صحابہ نے عرض کیا, اے اللہ کے نبی, جب ہمارے حالات خراب تھے, جب یہ ہمیں مارتے تھے پیٹتے تھے, جس کی وجہ سے آپ نے آہستہ پڑھنے کا حکم دے دیا تھا ظہر میں اور عصر میں, اب تو یہ مارتے نہیں ہیں, اب تو حکومت ہمارے ہاتھ میں آ گئی, اب تو مکہ اور مدینہ کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے, تو اے اللہ کے نبی ہمیں پہلی والی اجازت دے دیجئے, اب ہم پھر سے 5 وقت کی نمازوں میں زور سے تلاوت کریں. بھئی حالات اب ختم ہو گئے, پہلے حالات برے تھے اس لیے آپ نے آہستہ پڑھنے کو کہہ دیا, اب تو ہمارے فیور میں ہیں حالات, اب تو ہمارے حق میں ہیں حالات, تو اب کیوں ہم آہستہ پڑھیں, اب ہم زور سے پڑھیں گے. آپ نے کہا نہیں, بالکل نہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول, کیا یہ وجہ نہیں تھی کہ یہ لوگ ہمیں مارتے تھے اس لیے آپ نے آہستہ پڑھنے کے لیے کہہ دیا تھا؟ آپ نے کہا وجہ یہی تھی. کہا جب وہ ریزن ختم ہو گیا, جب وہ وجہ ختم ہو گئی, تو اب زور سے پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ بعد میں آنے والے لوگ جب یہ سوچیں گے کہ ظہر میں عصر میں آہستہ پڑھنے کی اجازت کیوں دی, اور مغرب میں عشاء میں اور فجر میں زور سے تلاوت کیوں کی جاتی ہے, جب یہ بعد میں آنے والے لوگوں کو پتہ چلے گا, جب وہ اس کی ہسٹری پڑھیں گے, جب وہ حدیثیں پڑھیں گے, جب ان کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام مار کھاتے تھے, اتنا پیٹے جاتے تھے کہ ان کی چمڑی ادھڑ جاتی تھی, لہو لوہان ہو جاتے تھے, اس کے باوجود انہوں نے نماز نہیں چھوڑی, مارے کھائیں لیکن نماز پڑھی, آہستہ پڑھی لیکن پڑھی, نماز چھوڑی نہیں ہے. جب ان کو اس بات کا علم ہوگا تب ان کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام نے بڑی سے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑی ہے, نماز ترک نہیں کی ہے, تو پھر وہ بھی نمازی بن جائیں گے, وہ بھی نماز کے پابند ہو جائیں گے. اب آپ کو اندازہ ہے میرے بھائیوں, صحابہ کرام مارے کھاتے تھے, اتنا پیٹتے تھے کہ ان کی چمڑی ادھڑ جاتی تھی, جسم سے خون بہتا تھا, لیکن اس کے باوجود نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا زور سے مت پڑھو, آہستہ پڑھو, لیکن پڑھو. نماز ایسی کنڈیشن میں بھی معاف نہیں. ہٹے کھٹے تندرست ہیں اور نماز نہیں پڑھتے.